سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے۔ وہ 1992 کے اگست میں امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے۔ وہ امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر اور وزیر دفاع ڈک چینی سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی ملاقات تیسرے درجے کے انڈر سیکرٹری سے طے کر دی۔ تاہم ڈک چینی ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آرمی چیف پاکستانی سفیر عابدہ حسین کے ساتھ انڈر سیکرٹری سے ملاقات کے لیے گئے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر دونوں کو تلاشی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ جنرل آصف نواز اس سلوک پر خفا ہو گئے۔ سفیر نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا یہ امریکہ میں معمول ہے، یہ لوگ تمام لوگوں کی تلاشی لے کے ہیں، لیکن جنرل نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ یہ لوگ لفٹ کے ذریعے انڈر سیکرٹری کے دفتر پہنچے۔ مہمانوں کا استقبال ایک سابق سفیر نے کیا۔ یہ انہیں انڈر سیکرٹری کے پاس لے گیا۔ جنرل آصف نواز اور سیدہ عابدہ حسین کو صوفے پر بٹھا دیا گیا اور خود کرسی پر بیٹھا رہا۔ گفتگو شروع ہونے سے پہلے خلاف توقع اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بجلی چلی گئی۔ انڈر سیکرٹری نے دراز سے ٹارچ نکالی۔ وہ اسے میز پر سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ناکام ہو گیا تو جنرل آصف نواز اپنی جگہ سے اٹھے، ٹارچ لی اور اسے میز پر درست زاویے پر کھڑا کر دیا۔ انڈر سیکرٹری نے اس کے بعد پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور دہشت گردی پر سوال اٹھائے۔ یوں یہ ملاقات چائے اور کافی کے بغیر ختم ہو گئی۔ سفیر اور آرمی چیف اس کے بعد پینٹاگون گئے۔ پینٹاگون میں آرمی چیف کے ساتھی جنرل سردار علی کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سفیر اور آرمی چیف کو ڈک چینی کے پاس لے جایا گیا۔ جنرل آصف نواز نے ڈک چینی کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ڈک چینی سنتے رہے۔ جب آرمی چیف خاموش ہوئے تو ڈک چینی نے کہا، کیا جنرل کے ساتھ میں تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ جنرل آصف نواز نے سفیر عابدہ حسین کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ سفیر باہر آ گئی۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور ڈک چینی اور جنرل آصف نواز باہر آ گئے۔ عابدہ حسین کے بقول جنرل آصف کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سفیر نے اس رات آرمی چیف کو اپنی رہائش گاہ پر ڈنر دے رکھا تھا۔ ڈنر کے بعد آصف نواز نے عابدہ حسین سے پوچھا، کیا آپ اندازہ کر سکتی ہیں ڈک چینی نے مجھ سے کیا کہا ہوگا؟ عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، میں نے جواب دیا، ڈک چینی نے آپ سے کہا ہوگا فوج اگر حکومت پر قبضہ کر کے نیوکلیئر پروگرام کو ریڈ لائن سے پیچھے لے جائے تو ہم مارشل لاء پر خاموش رہیں گے۔ عابدہ حسین کے بقول جنرل آصف نواز نے میری آبزرویشن کی داد دی اور کہا، ہاں ڈک چینی نے مجھ سے یہی کہا تھا، لیکن میں نے جواب دیا، فوج اقتدار پر قبضے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ جنرل نے اس کے بعد کہا، لیکن نواز شریف ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ اگر چند ارکین اسمبلی وفاداریاں بدل لیں تو وزیر اعظم تبدیل ہو جائے گا، جس سے ہمیں امریکیوں سے مہلت مل جائے گی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستان آئے۔ فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات میں تیزی آ گئی۔ دسمبر 1992 میں عابدہ حسین پاکستان آئی۔ آرمی چیف نے انہیں فخر امام کے ساتھ ڈنر پر بلایا اور دونوں میاں بیوی کو بتایا، میں نے میاں نواز شریف کو ہٹا کر بلخ شیر مزاری کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ انکشاف حیران کن تھا۔ یہ دونوں خاموش رہے۔ نواز شریف اور آصف نواز کی یہ چپکلش بڑھتی رہی، لیکن کسی حتمی نتیجے سے پہلے 8 جنوری 1993 کو جنرل آصف نواز کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ انتقال کر گئے۔ حکومت نے اطمینان کا سانس لیا۔ جنرل آصف نواز کے بعد جنرل فرق خان سینئر تھے۔ وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ صدر اسحاق خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن میاں صاحبان کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف کو چیف بنوانا چاہتے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، چنانچہ میاں شہباز شریف اور چودھری نثار نے عابدہ حسین کو واشنگٹن سے بلوایا۔ انہیں جنرل اشرف کی لابنگ کے لیے صدر کے پاس بھجوا دیا، لیکن صدر نے صاف جواب دے دیا۔ چودھری نثار بعد ازاں خود صدر کے ساتھ انگیج ہوئے اور دونوں کے درمیان جنرل عبدالوحید کاکڑ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ نیا آرمی چیف آ گیا، لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات قائم رہے۔ یہ اختلافات اپریل 1993 میں عروج پر پہنچ گئے۔ جنرل خالد مقبول اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ یہ امریکہ میں ڈیفنس اتاشی تھے۔ عابدہ حسین نے ان سے کہا، آپ امریکیوں سے ٹو لگائیں۔ یہ اسلام آباد کے واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بریگیڈیئر خالد مقبول نے چند گھنٹے بعد سفیر کو بتایا، حکومت کے پاس 3-4 روز سے زیادہ وقت نہیں۔ سفیر نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے 18 اپریل کو حکومت برطرف کر دی۔ بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو حکومت بحال کر دی، لیکن اس بار جنرل عبدالوحید کاکڑ آگے بڑھے۔ انہوں نے غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو فارغ کر دیا۔ الیکشن ہوئے۔ میاں نواز شریف الیکشن جیت رہے تھے، لیکن یہ ہار گئے اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ آپ کمال دیکھیے، نواز شریف کو فارغ کرنے کا اشارہ ڈک چینی نے دیا تھا۔ بلخ شیر مزاری کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ جنرل آصف نواز نے کیا تھا۔ وہ انتقال کر گئے۔ میاں برادران نے ان کی جگہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنوایا، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود میاں نواز شریف فارغ ہوئے اور بلخ شیر مزاری وزیر اعظم بنے۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے چہرے بدلنے سے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اور اگر سپریم کورٹ بھی فیصلوں کے راستے میں حائل ہو جائے تو بھی فیصلہ رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میاں نواز شریف کو اس وقت ہٹانے کا فیصلہ امریکہ نے کیا تھا۔ فوج نے اس فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ چنانچہ کرداروں کی تبدیلی کے باوجود وہی ہوا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے وزیر اعظم بھی امریکہ نے فراہم کیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل کاکڑ نے امریکہ کی خواہش پر ورلڈ بینک کے ایک ریٹائرڈ ملازم معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا۔ معین قریشی کو پاکستانی پاسپورٹ اور شیروانی اس وقت پیش کی گئی جب وہ وزارت عظمیٰ کا حلف لینے کے لیے خصوصی طیارے میں سوار ہو چکے تھے۔ معین قریشی نے الیکشن کرائے، میاں نواز شریف کو اقتدار کے ایوانوں سے آؤٹ کیا، پاکستانی پاسپورٹ اور شیروانی واپس کی اور امریکہ واپس لوٹ گئے۔ اگر آپ 2018 کے حالات کا 1993 کے واقعات سے تقابل کریں تو آپ کو ان میں کافی مماثلت ملے گی، کیونکہ امریکہ اس وقت بھی نواز شریف سے خوش نہیں تھا اور 2018 میں بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی چند وجوہات تھی۔ میاں نواز شریف 1990 سے پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے جوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے 1990 میں موٹر وے کی بنیاد رکھی۔ یہ 1997 میں سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے معاہدے کرنے لگے۔ یہ بھی وہی غلطی تھی جو 2018 میں کر رہے تھے۔ یہ امریکہ کے دونوں دشمنوں چین اور روس کو گوادر میں جمع بھی کر رہے تھے، اور یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ دوسری وجہ سول ملٹری اختلافات تھے۔